علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومرشدنا وهادينا ونبينا محمد عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہمہ قسم کی تعریف، تسبیح و تقدیس اللہ خالق و مالک کے لیے ہے، جس خالق نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے،
درود و سلام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ببرکت پر۔ ماہ مقدس ماہ رمضان کے روزے چل رہے ہیں، اور یہ ایک اہم ترین فریضہ ہے ارکان اسلام میں، یہ ایک اہم ترین رکن ہے جس کا اللہ رب العزت نے اور اس کے پیارے رسول نے حکم دیا ہے۔ قرآن مجید ہم نے شہر رمضان میں نازل کیا ہے، رمضان کے مہینے میں نازل کیا ہے، اور جس رات نازل کیا ہے اس کو لیلۃ القدر کی رات کہا جاتا ہے، اور وہ رات اتنی عظیم رات ہے، خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی رات ایک سائڈ پر، 1000 مہینے کی راتیں ساری ایک سائڈ پر، اور یہ لیلۃ القدر کی رات ایک سائڈ پر۔ اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر کا اس سے بھی اونچا مقام رکھا ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ مقدس میں، اس شہر الخیر میں، خیر کے مہینے میں، خیر کے کاموں میں بہت زیادہ آگے بڑھتے ہیں۔ سخاوت دیکھنی ہے تو سخاوت پیارے رسول کی اس قدر تیز ہوتی کہ من الریح المرسلہ، جس قدر آندھی تیز چلتی ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان اجود بالخیر، خیر کے کاموں میں اس سے بھی زیادہ تیز چلتے۔ تو رمضان، اس میں بہت ساری خصوصی عبادات ہیں بحمد اللہ تعالی جو آپ کر رہے ہیں۔ روزہ رکھنا اس کی اہم ترین عبادت ہے، اور تلاوت قرآن کرنا یہ اس سے بڑی عبادت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کما حقہ تلاوت قرآن کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن مجید کا دور کیا کرتے، اس کی تلاوت کیا کرتے، کیونکہ قرآن اور رمضان یہ آپس میں لازم اور ملزوم ہیں۔ رمضان کے مہینے میں قرآن آیا ہے، اور اگر اللہ رب العزت نے رمضان کو کوئی شان، رفعت، مقام دیا ہے مہینوں میں، تو صرف اللہ رب العزت نے اپنے کلام قرآن مجید کی وجہ سے دیا ہے۔ پیارے پیغمبر حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں، الصیام والقرآن، پیارے رسول نے فرمایا روزہ اور قرآن، رمضان اور قرآن، یشفعان للعبد، بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ بھائی روزہ سفارش کرے گا، اے اللہ آپ نے اسے حکم دیا تھا کہ جو بندہ رمضان کے مہینے کو پالے، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اس کو چاہیے کہ رمضان کی قدر کرتے ہوئے رمضان کے مہینے کے روزے رکھے۔ اے اللہ اس نے تیرے حکم کے مطابق تیرے بندے نے روزہ رکھا ہے، اور میں روزہ جو ہوں، ای رب منعتہ الطعام، میں نے اس کو کھانے سے روکے رکھا، میں نے اسے خواہشات اس کی دل کی جو تمنا تھی وہ پوری ہونے سے روکے رکھا، میں نے اس کو گالی گلوچ سے روکے رکھا، میں نے اس کو حرام خوری سے روکے رکھا، میں نے اس کو چغلی غیبت سے روکے رکھا۔ اے اللہ میں روزہ ہو کر یہ سفارش کرتا ہوں کہ میری سفارش روزہ دار کے حق میں قبول فرما لے۔ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ، اور یہ قرآن بھی یہی کہے گا، منعتہ النوم،
باللیل، اے اللہ میں نے اس کو منع کیے رکھا ہے رات کو سونے سے، یہ راتوں کا قیام کرتا ہے، یہ راتوں کو اٹھ کر تلاوت قرآن کرتا ہے، اے اللہ اس بندے کے حق میں میری بھی سفارش قبول فرما لے۔ فیشفعانی، پیارے رسول کی سچی زبان سے یہ بات نکلی، اللہ روزے کی بھی سفارش کو قبول کرے گا، اللہ قرآن کی بھی سفارش کو اس کے حق میں قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو محترم سامعین حضرات، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا قرآن میرے حق میں بولے، میرے لیے دلیل بن جائے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ قرآن میرے لیے حجت بن جائے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں یہ قرآن میرے لیے ربیع قلبی، میرے دل کی بہار بن جائے، میرے غموں کے لیے جلا بن جائے، یہ قرآن میرے لیے سفارش کا مستحق بن جائے، تو پھر اس قرآن مجید کو لیل و نہار میں اس ماہ مقدس کی قیمتی ایام میں تلاوت کیا کریں۔ یہ قرآن کیا ہے؟ کلام اللہ، یہ اللہ کی کلام ہے۔ المنزل علی محمد، یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پہ نازل ہونے والی کتاب ہے۔ المتعبد بتلاوتی، اور اس کی تلاوت عبادت ہے، اور میں اور آپ عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور روزہ رکھنا عبادت ہے، صدقہ خیرات کرنا عبادت ہے، اور اسی طرح تلاوت قرآن کرنا عبادت ہے۔ المتعبد بتلاوتی، اللہ تعالیٰ اس ماہ مقدس کی مخصوص ایام میں، جو ایام معدودات ہیں، گنتی کے چند ایام ہیں، اللہ تعالیٰ کما حقہ اس کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ تلاوت کرنی کیسے ہے؟ تلاوت ہو تو ایسی ہو، عبادت شوق سے کرنی ہے، تلاوت بڑے شوق سے کرنی ہے، اور تلاوت قرآن کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان کیا، الذین یتلونہ حق تلاوتی، تلاوت کرنے والے اور صبح و شام تلاوت کرنے والے، قرآن مجید کی زیارت کرنے والے، اللہ کے مہمان، اللہ کے بندے، قرآن مجید کی تلاوت کا حق ادا کر۔ ماں باپ کے حقوق، والدین کے حقوق، کتاب اللہ کے بھی حقوق ہیں، رسول اللہ کے بھی حقوق ہیں، اللہ کے بھی حقوق ہیں، مسلمانوں کے بھی حقوق ہیں، قرآن مجید کے حقوق ادا کر۔ الذین یتلونہ حق تلاوتی، قرآن مجید تلاوت کرنے والے اس کا حق تو ادا کر۔ اولئک یؤمنون بہ، اللہ پر ایمان رکھ، اللہ پر ایمان رکھ۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم اس قرآن مجید کو اللہ کی کتاب مانیں، اس پر ایمان لائیں۔ قرآن جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے، وہ لا ریب ہے، وہ بے عیب ہے، لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ میرے اور آپ کے لیے، یہ مومنوں کے لیے ہدایت کا راہ ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے، متقین کے لیے یہ ہدایت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان کیا، اس پر ایمان رکھیں، اور اس بات پر بھی ایمان ہو کہ یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بذریعہ وحی اللہ رب العزت نے 23 سال میں نازل کیا ہے۔ اس کی 114 صورتیں ہیں، اس کی 7 منزلیں ہیں، اللہ رب العزت نے اس کی آیات مقرر کی ہیں، اور اس کے پڑھنے کا انداز دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جیسا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کیا کرتے تھے۔ آئیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ میرے رسول نے مجھے یہ حکم دیا، اقرأ علی القرآن، قرآن مجید کو پڑھ۔ میں قرآن مجید پڑھنا شروع ہو گیا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول نازل تو آپ پہ ہوا ہے،
آپ مجھ سے سننا چاہتے ہیں؟ پیارے رسول نے فرمایا ہاں ہاں میں تلاوت سننا چاہتا ہوں، میں تلاوت سننا چاہتا ہوں۔ وہ تلاوت سورۃ النساء کی شروع کر دیتے ہیں، اور جب وہاں پہنچتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زاروں کی تار رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، داڑھی مبارک آپ کی آنسوں سے تر ہو گئی، اور آپ نے اپنے پیارے شاگرد اپنے پیارے صحابی عبداللہ ابن مسعود کو کہا اے میرے پیارے صحابی حسبک الآن، بس کر، رک جا، یہ کل قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے، یہ قیامت کا منظر پیش کیا جا رہا ہے اور مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ مومن بندہ قرآن مجید کی جب تلاوت کرتا ہے تو اللہ رب العزت نے اس کے اوصاف کو اس طرح بیان کیا ہے کہ انما المؤمنون، بے شک مومن وہ لوگ ہیں اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر آ جائے، جب اللہ کے قرآن کی بات آ جائے، جب اللہ کا حکم آ جائے، وجلت قلوبہم، ان کے دل دہل جایا کرتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُ، جب ان پر تلاوت قرآن پڑھی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ یہ تلاوت قرآن سن کر، یہ تلاوت قرآن کر کے۔ تو محترم سامعین حضرات، صاحب قرآن کے لیے یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے، اور میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ ہمارے اہداف و مقاصد ہونے چاہیے کہ ہم تلاوت کرتے کیوں ہیں۔ کتنے ہی ہم میں سے ایسے ہیں جو صرف تلاوت اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن مجید کا علم حاصل ہو جائے۔ قرآن مجید کی تعلیم، قرآن مجید کو سیکھنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ دنیا میں 7.5 ارب مسلمان پائے جاتے ہیں، اور 7.5 ارب مسلمانوں میں سب سے زیادہ اس کائنات میں اگر کوئی معزز ہے، اگر کوئی محترم ہے، اگر کوئی محتشم ہے، عزت کے لائق ہے، تو صرف اور صرف خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتا ہے یا قرآن مجید کی تعلیم دے رہا ہے۔ قرآن مجید کو سیکھنے والا، قرآن مجید کو سکھانے والا اس کائنات میں افضل ترین بندہ ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری حدیث، اللہ تعالی ہمیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کا حق ادا ہو تو پھر ہمیں لحون عرب میں قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے، بڑی خوبصورت آواز میں قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے۔ تلاوت ہو تو ایسی ہو جیسی کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور دنیا میں رہنے والوں قرآن مجید کو لحون عرب میں پڑھو۔ من لم یتغن بالقرآن، جو قرآن مجید کو احسن انداز سے نہیں پڑھتا، جو اس کی تلاوت جس طرح اس کا حق ادا نہیں کرتا، فلیس منا، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ وعید بیان کی۔ تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھ رہے ہیں تو حصول تعلیم کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو سب سے پہلے ہم اس قرآن کو سیکھیں کہ اس کو پڑھنا کیسے ہے۔ 2 قسم کی غلطیاں پائی جاتی ہیں ہمارے پڑھنے میں، لحن جلی ہے، ایک لحن خفی ہے۔ لحن جلی کہتے ہیں بہت بڑی نمایاں غلطی کو، اور لحن خفی کہتے ہیں پوشیدہ غلطی کو۔ لحن جلی کسی زبر کی جگہ زیر پڑھ دینا، صراط الذین انعمت علیہم، تو اس کو انعمت پڑھ دیں، یہ حرام ہے۔ کسی لفظ کو بدل کے پڑھ دینا، قاف کی جگہ کاف پڑھ دینا، تا کی جگہ توا پڑھ دینا، اور اسی طرح سین کی جگہ سواد ادا کر دینا، یہ ملتی جلتی آواز والے حروف اگر ہم ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دیتے ہیں تو معنی بدل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر قلب 2 نقطوں والا قاف ہے، تو اگر ہم اس کو قلب پڑھتے ہیں تو اس کا معنی دل ہے، اور اگر اسی قاف کو ہم کاف بنا دیتے ہیں تو اس کا معنی قلب لفظ وہی ہے، لیکن ایک لفظ پڑھنے میں چینج ہو گیا تو اس کا معنی کتا بن گیا ہے۔
دل کہاں ہے اور کتا کہاں ہے؟ تو اس لیے قرآن مجید کے الفاظ پر، اس کے تلفظ پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ کسی لفظ کو بڑھا کر کسی لفظ کو چھوٹا کر دینا یہ بھی لہن جلی ہے، یہ حرام ہے، یہ غلطیاں ناقابل معافی ہیں۔ اور قرآن مجید کا ایک ایک حرف پڑھنا تو نیکیوں کا باعث بنتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن مجید کی تلاوت کرو گے تمہیں کیا ملے گا؟ فرمایا بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، ہر ایک ایک حرف کے بدلے میں اللہ 10 نیکیاں عطا فرمائے گا اگر صحیح پڑھو گے، اس کی تلاوت کا حق ادا کرو گے۔ کچھ لوگ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، اور جب وہ علم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں نا تو فرشتے، اللہ کی سمندر میں رہنے والی مچھلیاں، مخلوق، یہ اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ فرشتے دعائیں کر رہے ہیں، مچھلیاں دعائیں کر رہی ہیں، اور چیونٹیاں دعائیں کر رہی ہیں۔ کس کے لیے؟ جو قرآن مجید کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، جو قرآن مجید کا علم حاصل کر رہا ہے۔ فرشتے پر بچھا رہے ہیں، جنت کا راستہ آسان کیا جا رہا ہے۔ یہ کون سا علم حاصل کرنے جا رہا ہے؟ یہ اپنے رب کا علم حاصل کرنے جا رہا ہے کہ مجھے اللہ رب العزت نے عقیدے کا سبق دیا ہے، مجھے اللہ رب العزت نے اخلاق کا سبق دیا ہے، مجھے اللہ رب العزت نے اطاعت مصطفیٰ کا سبق دیا ہے، مجھے اللہ رب العزت نے بے شمار ایسے اسباق ہیں، بے شمار ایسے احکام ہیں جو اللہ رب العزت نے مجھے حکم کیے ہیں، اور بے شمار ایسی چیزیں ہیں جن سے اللہ رب العزت نے مجھے منع کیا ہے۔ قرآن مجید جب علم حاصل کرتا ہے تو پھر علم کے مطابق تلاوت کرنے والے کو چاہیے کہ عمل کرے۔ تلاوت کا مقصد قرآن مجید میں جو آیا ہے اس کے مطابق عمل کرنا۔ ہمارے ہاں تلاوت ضرور ہوتی ہے، پہلی بات تو ہمیں علم ہی نہیں کہ قرآن مجید ہمیں کیا کہہ رہا ہے، دوسری بات ہم عمل سے بہت پیچھے ہیں۔ مثال کے طور پر فرائض دیکھ لیں، فرائض کی پاسداری کا پیغام قرآن دیتا ہے۔ ارکان اسلام فرض ہیں، ہم ارکان اسلام میں اتنے سست ہیں، بے شمار ہمارے اندر لوگ موجود ہیں جو اب بھی رمضان کے روزے فرض سمجھ کر، علم حاصل کر کے کہ روزہ فرض ہے، اس کے باوجود روزہ نہیں رکھ رہے۔ پتہ ہے کہ قرآن مجید پڑھنا ثواب ہے، اس کے باوجود قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر رہے۔ پتہ ہے زکوٰۃ ہم پہ فرض ہے، اس کے باوجود سخاوت نہیں کر رہے۔ پتہ ہے کہ اللہ رب العزت نے طاقتور آدمی پر جو ہے بیت اللہ کا حج فرض کیا ہے، اس کے باوجود وہ حج بیت اللہ کے لیے تیاری نہیں کر رہے۔ بیماریوں کے بہانے ہیلا سازیاں، یہ یوم ثقیل اور قول ثقیل، یوم ثقیل والے دن جب بہت بوجھ ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، اس دن تمہارے کام اگر کوئی چیز آئے گی تو وہ قول ثقیل قرآن مجید آئے گا، جو آپ نے پڑھا ہوگا، جو آپ نے تلاوت کی ہوگی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمل کے لیے تلاوت کیا کر۔ عمل کیا ہے کہ میں قرآن مجید کو رات سوتے وقت پڑھوں؟ میرے رسول نے فرمایا ایک صورت ہے جس کی آیات 30 ہیں، جس کو سورۃ الملک کہا جاتا ہے، یہ ڈیلی اپنے معمولات میں شامل کریں، اس کی تلاوت کریں۔ آپ ایک صورت کو پڑھتے ہیں اور ڈیلی پڑھتے ہیں، یہ سورۃ التبارک ہی المانع من عذاب القبر، یہ عذاب قبر سے تو آپ کو بچائے گی، بلکہ یہ ایسی صورت ہے جو آپ کے لیے سفارش کی مستحق بن جائے گی، اور اللہ رب العزت سے بحث کرے گی، جھگڑا کرے گی، حتیٰ کہ تمہیں جنت میں پہنچا کر چھوڑے گی۔ میرے رسول نے فرمایا وہ سورۃ الملک ہے جو تمہیں قبر میں بھی کام آنے والی، تمہارے حشر میں بھی کام آنے والی ہے۔ آج عزم کیجئے کہ ہم سورہ ملک کی تلاوت کر کے سویا کریں گے انشاءاللہ۔ آیت الکرسی پڑھتا ہے، یہ موت کے سوا جنت میں داخلے کا سبب ہے، ایک موت ہے جو رکاوٹ بنی ہوئی ہے، تو ہمیں ہر نماز کے بعد آیت الکرسی جو قرآن مجید کی عظیم آیت ہے، اس کو پڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔
سورۃ الاخلاص چھوٹی سی صورت ہے، اس کو 3 بار پڑھ لو، اللہ تعالیٰ آپ کو پورے قرآن کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ ایک بندے نے علم حاصل قرآن کا نہیں کیا، کم از کم اس کو قل هو اللہ احد تو صحیح طرح پڑھنی آنی چاہیے، کم از کم وہ قل هو اللہ احد کو تو پڑھے، 1000 بار پڑھے، قیام میں پڑھے، رات اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہو کر تلاوت قرآن کر رہا ہے، کبھی سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، کبھی قل هو اللہ احد اس کی توحید کے ترانے گا رہا ہے۔ پیارے رسول نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ تلاوت کی جائے وہاں شیطان بھاگ جاتا ہے، جہاں سورہ کہف پڑھی جائے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ پھر ہمیں اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنے کا اللہ نے عظیم موقع دیا ہے، تو پھر ہمیں چاہیے کہ شیطان کو گھروں سے بگائیں، اپنے گھروں کو قبرستان مت بنائیں، اپنے گھروں میں تلاوت قرآن کو جاری کیجیے۔ بچے پڑھیں، بڑے پڑھیں، مائیں پڑھیں، بہنیں پڑھیں، یہ قرآن پڑھنے کے لیے آیا ہے۔ ہم نے اس کو ثواب کی غرض سے بس الماریوں کی زینت بنا دیا ہے، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں۔ قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں۔ قسمیں لینے کے لیے ہم نے صرف قرآن بنا رکھا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کا یہ دوسرا حق بیان کیا ہے کہ لوگوں قرآن مجید کا فہم حاصل کرو، قرآن مجید ہمیں کیا کیا رہا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تمہارے دلوں کو تالے لگ چکے ہیں، تمہارے دلوں کو تالے لگ چکے ہیں، کیا تم قرآن مجید پر غور و فکر نہیں کرتے؟ بلکہ میں نے تو قرآن کو اتنا آسان بنا دیا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، بہت آسان بنایا۔ چھوٹا چھوٹا بچہ ہوتا ہے اور وہ قاری قرآن اور حافظ قرآن ہوتا ہے، اتنا آسان کر دیا ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ بہت سارے لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو وہ صرف اس مقصد کے لیے کہ ہمیں شفا مل جائے، علم حاصل کرنے کے لیے تلاوت کیا جاتا ہے، یا عمل کرنے کے لیے، یا پھر اجر حاصل کرنے کے لیے، یا پھر لوگ اس کو شفا حاصل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ بھائی سورۃ الفاتحہ میں شفا ہی شفا ہے۔ سور معوذتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یہ 2 صورتیں ہیں تکفیک من کل شیء۔ پیارے رسول نے فرمایا ہر جادو ٹونے کے لیے کافی ہے، آپ کو تعویذوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، آپ کو کسی بابے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، آپ کے گھر میں تعویذ پڑا ہے، اس کو تلاوت کر، صبح و شام کر، صبح پڑھا کر 3 دفعہ قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، شام کو پڑھا کر قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ ان تینوں صورتوں کو پڑھ کر اپنے جسم پر ہاتھ پھیرا کر، کوئی مضر چیز تیرا نقصان نہیں کر سکتی، کوئی حاسدین جو ہیں وہ تیرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، کوئی شریر تیرے کوئی کسی کام کو بگاڑ نہیں سکتا، تیرا ہر اٹکا لٹکا کام ہو جائے گا اگر تو تلاوت قرآن شروع کر دے گا۔ قرآن مجید مناجات کے لیے پڑھا جاتا ہے تاکہ ہم دعائیں کر سکیں، یہ دعا کا مہینہ ہے، ہمیں دعائیں کرنی چاہیے۔ قرآن مجید کہ یہ اہداف اور مقاصد اگر آپ حل کر لیتے ہیں تو کما حق کا ہو، آپ نے تلاوت کا حق ادا کر دیا ہے۔ اگر آپ صرف قرآن مجید کو برکت کے طور پر بس دیکھے رکھیں، بھائی شاید کھائے نہ تو بندے کو شفا ملتی نہیں، دوائی کھائے نہ تو بندے کو شفا ملتی نہیں ہے، یہ قرآن مجید تلاوت کے لیے آیا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر کو ارشاد فرمایا اتل ما اوحی الیک من اتل ما اوحی، میرے رسول آپ پڑھیں جو میں نے آپ پر وحی کی ہے۔ اور پیارے رسول اس کو پڑھا کرتے۔ سب سے پہلی وحی جو قرآن مجید میں نازل ہوئی وہ سورۃ العلق تھی، اس میں یہی بات تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھنا تو شروع کرو جس رب نے آپ کو پیدا کیا ہے، ایک لوتھڑے سے پیدا کیا، بڑی بڑی عزتیں عطا کی ہیں، بڑا اکرام احترام عطا کیا ہے، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی پڑھا ہے، بلکہ ایک رمضان میں تو قرآن مجید کو 2 بار مکمل کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن مجید کو اس ماہ مقدس میں مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین حضرات، آپ نے ایمان رکھنا ہے قرآن مجید پر، آپ نے قرآن مجید کو پڑھنا بھی ہے، قرآن مجید کو سمجھنا بھی ہے کہ ہمیں قرآن کہتا کیا ہے۔
اور ایمان کیا رکھنا ہے کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون، ہم ایمان لاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر، اور اس بات پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں جو اللہ رب العزت نے آسمان سے 23 سال میں نازل کیا ہے، شہر قرآن، شہر رمضان میں قرآن کو نازل کیا ہے، لیلۃ القدر کی رات میں نازل کیا ہے۔ اس قرآن مجید کو ہم نے سمجھنا ہے اور اس پر ایمان رکھنا ہے، یقین رکھنا ہے کہ اللہ کی ہر بات سچی ہے، ہر فیصلہ سچا ہے۔ جب آپ یہ اہداف اور مقاصد پورے کر لیں گے نا تو پھر آپ کو کیا ملے گا؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث سن لے۔ قرآن مجید کا ماہر، قرآن مجید کی دن رات تلاوتیں کرنے والا، قرآن مجید کی تعلیم لینے اور دینے والا، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، وہ کل قیامت کے دن کھڑا ہوگا۔ لوگ تو بڑوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کوئی مجرموں کے ساتھ کھڑا ہوگا، کوئی شرابیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا، کوئی بے نمازیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ قرآن مجید کو پڑھنے والا کرام البررہ فرشتوں کی صف میں کھڑا ہوگا۔ اللہ نے اتنا اکرام، اتنا احترام اس کو دینا، اتنی عزت دینی ہے کہ اس کے والدین کے سر پر تاج رکھنا ہے تو نورانی تاج رکھنا ہے جس پر لوگ رشک کریں گے کہ کتنا پیارا تاج ہے۔ قرآن مجید کی دن رات تلاوت کرنے والا قابل رشک ہے، قابل حسد نہیں ہے۔ لوگ حسد کرتے ہیں، آپ حسد نہ کیجئے بلکہ رب سے دعا کیجئے کہ اللہ جس طرح یہ قاری قرآن پڑھتا ہے اللہ مجھے بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جس طرح سخی سخاوت کرتا ہے اللہ مجھے بھی ایسی سخاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تلاوت کرو تو ایسے کرو کہ لوگ آپ پہ فخر کریں کہ یہ ہمارا قاری پڑھ رہا ہے، یہ ہمارا بچہ تلاوت کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آپ نے فرمایا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے پیار کریں، اللہ آپ سے محبت کریں تو اللہ تعالیٰ تلاوت قرآن کرنے والا جو قرآن کو سمجھ کر پڑھتا ہے، قرآن کا صحیح حق ادا کرتا ہے پڑھنے کا، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ اور جو اللہ کا محبوب بن جائے اور جو اللہ کی نظر میں محبوب پسندیدہ شخصیات میں چنا جائے اس کے تو کیا کہنے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو ایسے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ فلیقرأ فی المصحف، میں چاہتا ہوں کہ میرے دل میں یہ پیار آیا ہے کہ اللہ مجھ سے پیار کرے تو قرآن مجید سے پیار اور محبت کی یہ دلیل ہوا کرتی ہے۔ فلیقرأ فی المصحف، جب بھی بندہ آئے، فجر میں آئے تو 4 صفحے پڑھ جائے، ظہر میں آئے تو 4 صفحے پڑھ جائے، عصر میں آئے تو 4 صفحے قرآن کے پڑھ کے جائے، عصر اور مغرب عشاء میں بھی 4 صفحے پڑھ کے جائے تو ایک مہینے میں ایک قرآن مکمل۔ اگر 8 صفحے ایک نماز پہ پڑھتا ہے تو 2 قرآن مکمل۔ اگر 16 صفحے ایک نماز پہ پڑھتا ہے تو 3 قرآن اس رمضان میں آپ کے مکمل ہو سکتے ہیں جو آپ تلاوت کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تلاوت کرنا عبادت ہے، یہ عبادت سے کم نہیں۔ اور جو رات کو قیام کرتے ہیں، میرے رسول نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، ایمان کی حالت میں ثواب کی غرض سے قرآن مجید سنتا ہے، قیام میں کھڑا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ نے سارے گناہوں پہ پانی پھیر دیا ہے، معافی کا قلم پھیر دیا ہے۔ اور جو بندہ روزہ رکھتا ہے ایمان کی حالت میں اور نیکی کی غرض سے، غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ رب العزت نے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اور جو لیلۃ القدر جس رات میں قرآن نازل ہوا ہے اس رات کا کوئی قیام کر لیتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اتنی بڑی معافی کے باوجود بھی اگر کوئی معافی نہ لے سکے تو اس سے بڑا بدبخت بد نصیب اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سینے سے لگانے کی توفیق عطا فرمائے، ہر بچے کو، ہر ماں کو، ہر بڑے کو قرآن مجید کا فہم عطا فرمائے، قرآن مجید کا علم عطا فرمائے۔ یہ بہت بڑا عظیم علم ہے، یہ بہت بڑی عظیم ڈگری ہے، یہ بہت بڑی دنیا کی سارے علوم ایک سائڈ پر، قرآن مجید کی ایک آیت ایک سائڈ پر، اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ 8 سال لگائے صحابہ نے، کسی نے سورہ بقرہ کو تلاوت کرنے میں، بقرہ کو سمجھنے میں، تو ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں،
اللہ رب العزت ہمیں اجر عظیم سے نوازیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔